آج خدا کے کلام کو واز کے عنوان ساری دنیا کے سامنے یروشلم کا جلال چمکاؤ کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ آپ سب جب ہم آسمان پر جائیں گے تو کیا خدا سے نہیں ملیں گے؟ کیا ہم ایلیا، ایلیشا، ملکیسیدک، ابراہیم، نوح، یعقوب، اسحاق اور ایمان کے دیگر تمام آباء و اجداد کو بھی نہیں ملیں گے؟ تاہم ہمارے بدکار دشمن ابلیس نے یہ کہتے ہوئے ساری دنیا میں جھوٹی تعلیمات پھیلا دی ہیں کہ آسمان پر صرف خدا باپ ہے۔ ایسی صورتحال کے لیے یسایہ باب 60 میں نبوت ہے کہ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر۔ اسی لیے اس زمانے میں سیون کے سب فرزندوں کو ضرور اٹھنا اور یروشلم کے نور کو چمکانا ہے، اندر رکھنے کی بجائے اسے چھت پر روشن چمکانا ہے۔ شیطان کی بات کریں تو پیدائش باب 3 آیت 15 میں لکھا کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اس نبوت کے مطابق دنیا کے آخر تک بدکار مخالف موجود رہیں گے۔ یہ مخالف بری باتیں کہتے ہوئے خدا ماں کی سچائی کے خلاف بولیں گے اور ماں کے خاص کام اور دیگر کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم مکاشفہ باب 12 میں عورت کی بقیہ اولاد کو یسایہ باب 62 کی نبوت کے مطابق یروشلم کے روئے زمین پر محمود بننے تک اس کی دیواروں پر ضرور نگہبان بننا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم خدا ماں کی سچائی کی منادی کرتے ہیں اور ساری دنیا میں ان کے جلال کو پھیلاتے ہیں، تو بہت سے لوگ خدا ماں کے متعلق تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب میں آدم اور حوا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حوا سب زندوں کی ماں بنے گی۔ اس کے علاوہ مکاشفہ کی کتاب کا 19واں باب ہمیں سکھاتا ہے کہ یقیناً برا کی بیوی ہے۔ کیا مکاشفہ کی کتاب میں یہ نبوت بھی نہیں کہ بنی آدم اسی دلہن یعنی برا کی بیوی سے آب حیات حاصل کر سکتے ہیں؟ تاہم شیطان لوگوں کو یہ سچائی سمجھنے سے روکتا ہے۔ وہ خدا ماں کی سچائی پر پردہ ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اسے صحیح طرح سے نہ دیکھ سکیں۔ آج کتاب مقدس کے وسیلے اس سوال کے جواب کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو کیا ہم خدا باپ اور خدا ماں دونوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایک بار اگر ہم اس سوال کا جواب معلوم کر لیں تو تمام جھوٹی کلیسیاؤں اور سچی کلیسیا میں مکمل طور پر امتیاز کرنے کا معاملہ نہایت سادہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اس سوال کا جواب بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اس کلیسیا میں ہیں جو ہمیں آسمان کو لے جاتی ہے؟ آئیں پیدائش باب 1 آیت 26 سے دیکھتے ہیں۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ خدا نے زمین اور تمام کائنات میں بنی آدم اور سب چیزوں کو بنایا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا ہم انسان کو بنائیں، یعنی ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔
چونکہ خدا نے کہا ہم، تو پھر خدا کے لیے واحد ہونا کیسے ممکن ہے؟ یہاں خدا نے کہا ہم انسان کو بنائیں، چونکہ انہوں نے کہا ہم، تو کیا یہ وہی خدا نہیں ہے جنہوں نے بنی آدم کو بنایا، انہیں زندگی کا دم دیا اور زمین پر زندہ مخلوق کے طور پر رہنے کی اجازت دی؟ خدا نے یہ بھی کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، تو پھر معلوم کرتے ہیں کہ انسانوں کی کتنی صورتیں ہیں۔ 27 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا جنہیں ہم سے ظاہر کیا گیا ہے، انہوں نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور نتیجتاً نر اور ناری بنے۔ تو کیا یہ صاف نہیں کہ خدا کی نر صورت بھی ہے اور خدا کی ناری صورت بھی ہے؟ تمام انسان مشترکہ طور پر خدا کی نر صورت کو خدا باپ کہتے ہیں، لیکن اگر خدا کی ناری صورت کی بات کریں تو کوئی بھی انہیں نہیں جانتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ناری صورت نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہے، چونکہ ہم خدا کی نر صورت کو باپ پکارتے ہیں، تو پھر بنی آدم کو دم و زندگی دینے والی خدا کی ناری صورت کو ہمیں کیا پکارنا چاہیے؟ ہمیں انہیں خدا ماں پکارنا چاہیے۔ خدا باپ اور خدا ماں انسانوں کے زمین پر وجود رکھنے سے پہلے آسمان پر رہتے تھے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمانوں پر رہنے والے خداؤں نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں اور پھر زمین پر نر اور ناری بنائیں۔ اس لیے جلد یا کچھ دیر بعد ہمیں آسمان کو لوٹنا ہے جہاں خدا باپ اور خدا ماں رہتے ہیں۔ کون یہ سکھاتا ہے کہ آسمان پر خدا ماں نہیں ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ پیدائش باب 3 آیت 15 میں خدا نے صاف طور پر شیطان سے کہا کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ دوسرے الفاظ میں شیطان ہمیشہ ماں یعنی عورت کی کوششوں کو حتیٰ کہ ان کے وجود کو بھی مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس زمین پر شیطان کی بڑی رکاوٹوں میں سے ایک لوگوں کو آسمانی ماں کی عظیم محبت اور قربانی کو سمجھنے سے باز رکھنا ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنے کے لیے وہ انتہائی حد تک جا سکتا ہے تاکہ لوگ آسمان پر جانے کے قابل نہ رہیں جہاں ماں ہے۔ شیطان لوگوں کو خدا کی شریعت، آئین اور ضابطوں کو ماننے سے باز رکھتا ہے تاکہ وہ خدا ماں کے وجود کو نہ پہچان سکے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ خدا ماں پر ایمان نہ رکھیں۔ اسی لیے یسایہ باب 62 کی نبوت کے مطابق خدا نے کہا روئے زمین پر یروشلم کو محمود بناؤ۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خدا ماں کے وجود کو ساری دنیا کو متعارف کروانا ہے اور ان سے خدا ماں کی تعلیمات کی پیروی کروانی ہے؟ جب ایسا ہوتا ہے تو تاریکی کی دنیا چمکدار نور کی دنیا میں تبدیل ہو جائے گی اور لوگ دائیں اور بائیں میں امتیاز کر پائیں گے۔ آخرکار وہ آسمانی فرزند جو نہ راستی پر نہیں بلکہ راست بازی پر قائم رہے نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ خدا یقیناً یروشلم کو قائم کریں گے تاکہ اہل زمین انہیں پہچان سکے۔ وہ اپنے سب فرزندوں کو سیون میں جہاں آخری سچائی ہے جمع کریں گے اور یروشلم کی خواہش کرنے والا دل عطا کریں گے تاکہ وہ سیون میں یروشلم کے ساتھ خوشی اور شادمانی میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے مکاشفہ باب 22 آیت 17 میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں صرف خدا باپ ہی نہیں بلکہ خدا ماں بھی ظاہر ہوں گی اور کہیں گے جو پیاسا ہو وہ آئے۔ خدا باپ بھی ہیں اور خدا ماں بھی ہیں۔ یہ بات بنی آدم کو بتانے کے لیے خدا نے آسمانی چیزوں کی جو کہ حقیقت ہیں نقل و عکس کے طور پر زمین کو بنایا۔
کتاب مقدس اس پر زور دینا جاری رکھتی ہے، لیکن لوگ اسے سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب شیطان لوگوں کو مکر و فریب کی مختلف باتوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور جھوٹی گواہیاں پیش کرتا ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ سے ڈگمگا جاتے ہیں اور نجات سے پھر جاتے ہیں، جسے حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ بہت دل شکن بات ہے۔ کیا اس زمین پر ایسا کچھ ہے جس کی آپ واقعی امید رکھیں؟ اب تک صرف ایک کرونا وائرس سے ہی 11 لاکھ لوگ مر چکے ہیں۔ ہمیں غور و فکر سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا آسمان کی بادشاہی جہاں ماں نہ ہو، وہ واقعی آسمان کی بادشاہی ہو سکتی ہے؟ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں نہ تو کچھ بڑھانا چاہیے اور نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں آسمان کی بادشاہی میں ضرور جانا چاہیے، جہاں باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ہیں۔ لوگوں سے آسمانی ماں کا انکار کروانے کے لیے شیطان جھوٹی گواہیاں دینا جاری رکھتا ہے۔ کتاب مقدس میں جو تعلیمات خدا نے ہمیں دی ہیں، ان میں کچھ بھی بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے کہ انسانی گوشت اور ہڈیاں بنائی گئیں، روحانی دنیا میں باپ اور ماں نے کہا ہم انسان کو بنائیں۔ خدا کے ایسے مطلق کلام کے باوجود کیا یہ معقول لگتا ہے کہ خدا ماں کا وجود نہیں ہے؟ آج زمین پر بے شمار مذاہب ہیں، تاہم جہاں خدا ماں پر یقین و ایمان نہیں، وہاں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی نہیں دی جا سکتی۔ اس معاملے کی تصدیق ہم متی باب 13 آیت 10 کی تعلیمات سے کر سکتے ہیں۔ شاگردوں نے پاس آ کر اسے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے کیا نہیں کرتے؟ نہیں دیکھتے، اور سنتے ہوئے کیا نہیں کرتے؟ نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ آیت 14 سے جاری رکھتے ہیں، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تاں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ آیت 17، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ اگر یوحنا رسول آج یہاں ہوتا اور آسمانی یروشلم کی حقیقت کو دیکھتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ جب داؤد کے شہر میں خدا کا عہد کا صندوق لایا تھا تو ایک چھوٹے بچے کی مانند ناچتے ہوئے اس نے خدا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کیا یوحنا بھی ایسا ہی نہ کرتا؟ آج کل بہت سے لوگ کتاب مقدس پڑھتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے کہ یقیناً خدا ماں موجود ہیں۔ لیکن آپ اپنے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس نے ہمیں انہیں دیکھنا بخشا ہے؟ یسوع نے کہا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے کھینچ نہ لے۔ صرف اس ایک حقیقت پر ہی کہ ہم نے آسمانی ماں کے آنے کی برکت پائی ہے، ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو آخرکار ہم جان پائیں گے کہ ہم نے ایسی عظیم اور شاندار برکات حاصل کی ہیں۔ وقت کے آنے تک تھوڑی دیر اور صبر کریں، کیونکہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اب کرونا وائرس تقریباً پچھلے 10 مہینوں سے جاری ہے، تو خدا پر ایمان نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نا امید ہو گیا ہوں، میری زندگی میں اب کوئی خوشی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شاید خاتمہ یعنی عدالت کا دن جس کا ذکر کلیسیائیں کرتی ہیں یقیناً آ رہا ہے۔ لوگ اس جیسی بہت سی آراء پیش کرتے ہیں۔
یہ وہ باتیں ہیں جو اس دنیا میں رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، تاہم ہم اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہمارا مستقبل وہ شاندار دنیا نہیں جو امید رکھے جانے کے قابل ہے؟ ہمیں ایسا ایمان دینے پر ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کا ایک بار پھر شکر ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس زمین پر خدا نے ہمیں بہت سی مثالوں سے سکھایا کہ بے شک آسمانی ماں کا وجود ہے، تاہم دنیا اس تعلیم پر غور کرنے اور اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم مکاشفہ باب 4 سے دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا اشارہ دیتے ہیں۔ مکاشفہ باب 4 آیت 10 میں یہ لکھا ہے کہ تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداون اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی، اور وہ کس کی مرضی سے؟ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ تیری ہی مرضی سے پیدا ہوئیں۔ اس بیان کی بنیاد پر یہ کس کی مرضی تھی کہ خدا کی نر صورت پر نر پیدا ہو اور خدا کی ناری صورت پر ناری پیدا ہو؟ یہ خدا کی مرضی تھی۔ اس لیے ہم جب بھی آدمی کو دیکھیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ او آسمان پر ہمارے خدا باپ ہیں، تو پھر جب ہم عورت کو دیکھیں تو ہمیں کس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ او آسمان پر خدا ماں بھی ہیں۔ خدا نے بنی آدم کو بطور نر اور ناری کے بنایا تاکہ تخلیق میں موجود خدا کی مرضی کو ہم آسانی سے پہچان سکیں اور کبھی بھی اس اہم حقیقت کو نہ بھولیں۔ خدا نے مختلف قسم کے تمام جانور پیدا کیے۔ آسمان میں اڑتے پرندوں کے بارے میں غور کریں، کیا ان کے صرف باپ پرندے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، پرندہ ماں بھی ہوتی ہے۔ سمندر میں مچھلی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا نے کیوں سب چیزوں کو ایسے بنایا تھا؟ میدان میں دوڑنے والے خوبصورت ہرن کا بھی ہرن باپ اور ہرن ماں ہوتی ہے۔ خدا نے کیوں انہیں ایسا بنایا تھا؟ زیبرا کا بھی زیبرا باپ اور زیبرا ماں ہوتے ہیں۔ خدا نے کیوں انہیں ایسا بنایا تھا؟ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ سب چیزیں خدا کی مرضی سے پیدا ہوئی تھیں۔ نہ صرف جانوروں کی دنیا میں ہی بلکہ پودوں کی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ پھولوں کے بھی پھول باپ اور پھول ماں ہوتے ہیں، درختوں کے بھی درخت باپ اور درخت ماں ہوتے ہیں۔ انسانوں کو بھی زندگی ان کی ماؤں کے ذریعے دی جاتی ہے۔ یہ واقعی پرفضیلت حقیقت ہے۔ ماؤں کے بغیر کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ اگلی نسل ہوگی؟ مہربانی سے اس تعلیم کے بارے میں سوچیں کہ سب چیزیں خدا کی مرضی سے پیدا ہوئی ہیں۔ خدا نے کیوں سب چیزوں کو ایسے بنایا تھا؟ ہر روز خدا سارے انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ تمہاری خدا ماں ہے۔ پھول ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری خدا ماں ہے۔ خرگوش ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری خدا ماں ہے۔ ہرن ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری خدا ماں ہے۔ یہاں تک کہ آسمان پر کونج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری خدا ماں ہے۔ ہر نظر آنے والی چیز جیسے کہ سمندر کی مچھلی، ہوا کے پرندے اور میدان پر دوڑنے والے تمام جانداروں کے ذریعے خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری خدا ماں بھی ہیں۔ اس زمین کو خدا نے اپنی مرضی سے بنایا تھا اور اپنی مرضی کو ظاہر کرنے کے لیے سب کو بخشا کہ ان کے باپ اور ماں ہوں۔ خدا کی مرضی ایک نظام پر مشتمل ہے جس کے ذریعے تمام زندہ جاندار اپنی ماؤں سے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ اوکچن گوئنکم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے کے بعد سڑک کے دونوں اطراف گنک گو کے درخت ہیں۔ اب وہ خوبصورتی سے زرد ہو گئے ہیں، تاہم دلچسپ طور پر ان میں سے چند ہی پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر نر ہیں، چند ایک ہی مادہ ہیں۔ یہی وہ مادہ درخت ہیں جو پھل پیدا کرتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ خدا نے انہیں ایسا ہی بنایا ہے۔ اگر آپ گنک گو کے درخت سے پوچھیں کہ تمہیں زندگی کس نے دی ہے تو وہ کہے گا میری ماں نے۔ اگر آپ کونج سے پوچھیں کہ تمہیں زندگی کس نے دی ہے تو وہ کہے گا میری ماں نے۔ خدا نے قدرتی چیزوں کو ایسے بنایا ہے کہ وہ ہماری نصابی کتاب ہوں جو ہمیں روحانی دنیا کے بارے میں سکھاتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ خدا نے کیوں ایسا کام کیا تھا؟ آئیں ہم رومیو کی کتاب کے پہلے باب کی 20 آیت پڑھتے ہیں۔
کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کی اندیکھی ازلی قدرت اور الوہیت بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ جو کچھ بنا ہے، جب ہم ان پر غور کریں تو ہم خدا کی الوہیت کو محسوس کر سکتے ہیں اور خدا کی نر صورت اور ناری صورت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے آخری دن یہ عذر کہ میں خدا ماں کو نہیں جانتا تھا، اس لیے میں یقین نہیں رکھ سکا، قابل قبول نہ ہوگا۔ کیا قدرت میں موجود سب چیزیں اپنی موجودگی کے وسیلے گواہی نہیں دیتی کہ خدا ماں بھی ہے؟ یہ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد ہمیں یہ امتیاز کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ کون یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا ماں نہیں ہے۔ کتاب مقدس کئی بار اس معاملے کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں بہت سے احساسات بخشتی ہے۔ خدا نے زمینی چیزوں کے ذریعے آسمانی چیزوں کی نقل بنائی۔ اگر زمین پر سب کچھ نقل ہے تو پھر آسمان پر چیزیں کیا ہیں؟ عبرانیوں باب 8 سے دیکھتے ہیں، باب 8 آیت 5۔ یوں لکھا ہے کہ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان پر ہے وہی اصلیت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے آسمان کی چیزوں کو منعکس کرتے ہوئے محض ایک نقل اور عکس ہے۔ کیا آپ اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ کیا وہ چیزیں جو آسمان پر وجود ہی نہیں رکھتی زمین پر وجود رکھ سکتی ہیں؟ نہیں۔ تو پھر بالکل جیسے آسمان پر ایک باپ ہے جو کہ اصلیت ہیں، ان کے عکس کے طور پر زمین پر بھی باپ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم زمین پر ماؤں کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ عکس ہیں، تو پھر آسمان پر کس کا وجود ہونا چاہیے؟ ضرور خدا ماں ہونی چاہیے جو کہ اصلیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر ماؤں کا وجود ہے تاکہ اپنی اصلیت کے عکس کے طور پر خدمت سر انجام دیں۔ بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی یکساں ہی صادق آتا ہے۔ بالکل جیسے ایک خاندان میں بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں، روحانی دنیا میں بھی یقیناً بھائی اور بہنیں ہونی چاہیے۔ آئیں اب ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو زمین پر ہے دراصل اس سب کی نقل اور عکس ہے جو کہ آسمان پر ہے۔ متی باب 6 آیت 8 میں یہ لکھا ہے، بس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے، وہ ہمارا کون ہے؟ باپ تو جو آسمان پر ہے۔ چونکہ آسمان پر ہمارے باپ موجود ہیں، زمین پر وہ لوگ موجود ہیں جو کہ باپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا کوئی نقل اصلیت کے بغیر ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ خدا متی باب 6 کے ذریعے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ روحانی دنیا میں ہمارے خدا باپ موجود ہیں۔ چونکہ زمین پر اصطلاح باپ صرف ایک خاندان میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہمیں آسمان کی چیزوں کا موازنہ زمین کی چیزوں کے ساتھ کرتے ہوئے خاندان کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ لفظ باپ ظاہر کرتا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی فرزند ہے۔ آئیں دوسرا کرنتھیوں باب 6 آیت 17 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں خدا نے ہمیں بتایا، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا۔ آیت 18، اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے۔ یہ کلمات کس نے کہے تھے؟ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ خدا نے خود یہ کلمات کہے تھے۔ آسمانی خاندان اور زمینی خاندان کے درمیان تعلق کے متعلق احتیاط سے سوچیں۔ بالکل جیسے ہمارے انسانی باپ ہیں ویسے ہی ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، اور بالکل جیسے روحانی فرزند ہیں اسی طرح انسانی فرزند بھی ہیں۔ انسانی ماؤں کے متعلق کیا وہ وجود رکھتی ہیں یا نہیں؟ وہ یقیناً وجود رکھتی ہیں۔ کیا ہم نے پیدائش میں خدا کو انسان بناتے ہوئے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں؟ اگر آسمانی ماں وجود نہ رکھتی تو ایک عورت بھی کبھی وجود نہ رکھتی۔
ہماری آسمانی ماں نے آسمان پر ہماری روحوں کو جنم دیا اور انہوں نے خود کو ہمارے لیے اس دن سے لے کر جب ہم آسمانی دنیا میں فرشتے تھے آج کے دن تک وقف کر دیا۔ خدا کے زمین پر تمام ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے خاص محبت رکھنے کی اجازت دینے کی وجہ ہماری آسمانی ماں کی محبت کو ہمیں سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔ کیا اس کے ذریعے ہمیں خدا کی دور اندیشی کا گہرائی سے احساس نہیں کرنا چاہیے؟ غلطیوں باب 4 آیت 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ جیسے کہ ہماری انسانی مائیں ہیں، کیا ہماری روحانی ماں بھی نہیں ہیں؟ غلطیوں باب 4 آیت 26 میں ہم ایک بیان عالم بالا کی یروشلم دیکھتے ہیں، اور مکاشفہ باب 21 میں یوحنا نے ایک رویا دیکھی جہاں ایک فرشتے نے کہا میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں گا۔ تب فرشتے نے اسے کیا دکھایا؟ شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے اترتے ہوئے دکھایا۔ ہم گہرائی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ سچائی آسمان کے چنے ہوئے فرزندوں کو صرف انہی کے لیے فضل کے ایک خاص تحفے کے طور پر دینے کی کتنی زیادہ کوشش کی ہے۔ کیا ہوتا اگر فرشتے نے اسے دلہن کی اصلیت یہ کہنے کے بعد کہ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں، براہ راست دلہن کی اصلیت کو دکھایا ہوتا؟ ایسی افراتفری پھیلاتے ہوئے آج بہت سی جھوٹی مائیں اٹھ کھڑی ہوتی کہ ہمارے لیے سچائی کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا۔ فرشتہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں گا، اور اس نے یروشلم کو دکھایا۔ تو پھر غلطیوں کی کتاب میں یروشلم کا حوالہ ہماری ماں کے طور پر دیا گیا ہے۔ یقیناً ہماری ابدی آسمانی ماں وجود رکھتی ہیں۔ آج ہم آسانی سے سچی کلیسیا اور جھوٹی کلیسیاؤں میں امتیاز کر سکتے ہیں اس کے مطابق کہ آیا ان کے پاس آسمانی ماں ہے یا نہیں۔ آسمانی ماں کے بغیر کلیسیا سچی کلیسیا نہیں ہے، اس کلیسیا میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جگہ جہاں خدا باپ اور خدا ماں دونوں سکونت کرتے ہیں آسمان کی بادشاہی ہے۔ پس خدا نے کہا اب تم یروشلم کے وجود کو ظاہر کر سکتے ہو۔ باپ نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ماں کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے وہ سب کچھ تیار کیا۔ اب ہم سامریہ اور زمین کی انتہا تک یہ کہتے ہوئے جا سکتے ہیں کہ خدا ماں پر اتقاد رکھیں۔ کتاب مقدس کی نبوتوں کے ذریعے خدا نے ہمیں کہا کہ جائیں اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک خدا ماں کے جلال کی منادی کریں۔ ہمارے گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک مکمل طور پر خدا کو نہیں جانتے ہیں۔ آئیں ہم انہیں درست طور پر خدا باپ اور خدا ماں کے بارے میں تعلیم دیں، اور جب تک وہ تمام دنیا کے سب لوگوں سے حمد اور جلال نہ پائیں بغیر آرام کیے خدا باپ اور خدا ماں کے جلال کی منادی کریں۔ آئیں ہم اس خزاں سے پاک روح کی تحریک کا آغاز کریں۔ باپ اور ماں یقیناً تمام لوگوں کے آنے کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ شاید ہم میں سے کچھ فکر کریں کہ ایک گہرا سمندر جیسے کہ بحر کلزم تھا ہمارے سامنے موجود ہے، ہم کیسے سمندر پار کر سکتے اور دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس حتیٰ کہ ایک بھی کشتی یا کوئی آلہ نہیں ہے۔ تاہم کیا خدا نے انسانی سوچ سے بالاتر طریقے کے ذریعے بحر کلزم کو تقسیم نہیں کر دیا تھا تاکہ اسرائیلی آسانی سے سمندر پار کر سکیں؟ خدا سب کچھ کرتے ہیں۔ خدا حتیٰ کہ آسمانوں کو بھی تقسیم کر دینے کے عظیم کام کر سکتے ہیں، بالکل جیسے انہوں نے بحر کلزم کو تقسیم کر دیا تھا۔ آئیں مکاشفہ باب 22 آیت 17 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور روح اور دلہن باپ اور ماں کہتی ہیں آ۔ وہ تمام دنیا میں اپنے پیارے فرزندوں کو آنے کے لیے بلاتے ہیں، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ جب تک کہ ہم باپ اور ماں کے پاس نہ آئیں ہم کبھی بھی یہ آب حیات نہیں پا سکتے۔ یسوع یوحنا باب 4 آیت 14 میں اس آب حیات کے حصول کے لیے جواب فراہم کرتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ روح اور دلہن ہمیں بالآخر کیا دیں گے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ کہاں؟
زبور باب 133 کے مطابق کہاں ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا گیا؟ سیون میں۔ کتاب مقدس تعلیم دیتی ہے کہ سیون کی طرف واپس آؤ، جہاں باپ اور ماں سکونت کرتے ہیں، اور اپنے دل کے آسودہ ہونے تک آب حیات میں سے پیو۔ خدا کہتے ہیں جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عین اسی طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کتاب مقدس میں درج کیا گیا ہے۔ باپ اور ماں تمام دنیا میں سب لوگوں کو سیون کی طرف جلد واپس آنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ خدا باپ اور خدا ماں نے آج ہمیں آپ کے خاندان کو بچانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے براہ کرم باپ اور ماں کی باہوں میں آئیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک دعوت نامہ ہے، برائے کرم خدا کی باہوں میں واپس لوٹ آئیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے تحت ہمیں تمام لوگوں کے پاس جا کر منادی کرنی چاہیے۔ جبکہ ابھی بھی موقع ہے، آئے ہم انہیں خدا کی باہوں میں واپس لوٹ آنے کے طریقے کی تعلیم دیں۔ سیون میں ہمارے آسمانی اراکین، میں گرم جوشی سے آپ سب کو بہت سی روحوں کی توبہ کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے کہتا ہوں، تاکہ آپ عبدالآباد تک آسمان پر ستاروں کی مانند چمکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے وعظ کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔